نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر استقامت اختیار کر۔ دنیا میں کم تعلیم یافتہ، ناسمجھ اور دین سے ناواقف مسلمانوں کی اکثریت مشرکانہ افعال و اعمال میں مبتلا ہے۔ اپنی سادہ لوحی یا کم فہمی کی بنا پر بدعات کو اصول دین اور اس کی جزیات کو کل دین تصور کرتی ہے، اور یہودیوں کی طرح اسلام کی معنوی تحریف کر کے بڑی خوشی سے اس نئے دین پر عمل پیرا ہے کہ بقول شخص ہندوؤں کے نزدیک جس طرح ہر کنکر شنکر ہے، مسلمانوں کے نزدیک ہر مزار پروردگار ہے، جبکہ قرآنی تعلیمات و احادیث شریف مزار پرستی، قبر پرستی کی صریح تردید کرتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جیسے ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم مالک ارض و سما کی پرستش کریں، جو تنہا ہمارا مالک، آقا، مدبر کائنات، حکمراں، خالق، مقتدر اعلیٰ، شہنشاہ اعلیٰ اور عزیز و علیم ہے اور مددگار بھی ہے، ہر آن اسی کو سمجھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تکرار زبان کا مشغلہ نہیں، بلکہ ذہن و دماغ میں بٹھا لینے والی حقیقت ہے۔ ضعیف الاعتقادی، کمزور اعتقاد والا، غیر پختہ ایمان و یقین والا، توہم پرست کمزور عقیدے کو کہتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو کہا جاتا ہے جو کم علمی اور دینی ناسمجھی کی باعث طرح طرح کے ابہام و خدشات کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی قدرتی منظر یا واقعہ کو یا کسی شخص کا کارنامہ سمجھ کر اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس شخص کی عظمت کی پرستش کی حد تک قائل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کم تعلیم یافتہ، ناسمجھ اور دین سے ناواقف مسلمانوں کی اکثریت مشرکانہ افعال و اعمال میں مبتلا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ تک ضعیف عقیدے کی گرفت سے بچا ہوا نہیں ہے، خدا بندی کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تم خدا ہی سے مانگو اگرچہ تمہاری جوتی کا تسمہ ہی ٹوٹ گیا ہے۔ اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے غیر مروئی مخلوقات اور عامل حضرات سے رابطہ استفار کرنے کی خواہش ہمارے معاشرے میں صدیوں سے موجود ہے اور اب مزید سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی سبب ضعیف الاعتقادی ہے۔ جادو، ٹوٹکے، ٹونے، تعویذات کا روحانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض شعبدہ بازی ہے جو کمزور ایمان اور ضعیف اعتقاد والے مجبور لوگوں سے پیسے یا شہرت، مالی مفادات بٹورنے کا کھیل ہوتا ہے۔ سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں واضح کیا ہے کہ روحانی شخصیت، فقیر اور ولی ہمیشہ پابند شریعت ہوتا ہے۔ اس لیے اس معیار کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ولی اللہ نہ خود شریعت کی حدود سے باہر جاتا ہے اور نہ ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے شریعت کی حدود مجروح ہوتی ہو۔ پامسٹری، نجوم اور علم جفر کے ایسے ماہرین دیکھے ہیں جو ماضی کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان حیرت کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ لوگ ہرگز روحانی شخصیت نہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو متاثر کرنے کے لیے ماضی کے اوراق بے نقاب کرنا شروع کر دے یا مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیوں کے ڈھیر لگا دے تو اس سے ہرگز روحانی شخصیت نہ سمجھیں۔ علم نجوم یا علم جفر کا ماہر ہونا بعض اوقات انسان کے لیے عذاب اور وبال کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ماہرین علم نجوم و جفر اور پامس روحانی شخصیات نہیں ہوتی، ان کی بہت سی باتیں غلط اور انداز ہوائی ہوتی ہیں، جبکہ ولی اللہ اول تو راز سے پردہ اٹھاتا ہی نہیں، لیکن اگر ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی لاج رکھ کر پوری فرما دیتے ہیں۔ جادو، ٹونے، ٹوٹکے اور اس طرح کی عملیات کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض شعبدہ بازی اور دکانداری ہے، اور ان کے جان سے معنی ضعیف الاعتقادی ہے جس سے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ کسی ایسے شخص سے حال معلوم کرنے والے کی مخصوص مدت تک نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ ولی اللہ ہے جو خالق سے براہ راست ہم کلام ہے۔ بندہ رب کو پکارے
تو اللہ اپنے بندوں سے خود ہم کلام ہوتا ہے۔ وہی کا سلسلہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ منقطع ہو گیا، مگر الہام و وجدان، کشف، سچے خواب کے ذریعے بندوں کو رب سے ہم کلام رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے مضبوط خیال وجدان کہلاتا ہے، جو بندے کے قلب پر القاء ہوتا ہے۔ وجدان اس قوی کیفیت کا نام ہے جس میں شک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک اجنبی شخص ہمیں ملتا ہے اور ہم ایک ہی نظر میں اسے پسند کر کے اپنا رازدار بنا لیتے ہیں، یا ایک معالج کسی مریض کو دیکھ کر بغیر کسی ظاہری وجہ کے چند دواؤں میں سے ایک دوا چن لیتا ہے اور دوا مریض کے حق مکثیر ثابت ہوتی ہے۔ یا ہمارے ذہن میں یکا یک یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں قدم اٹھانا چاہیے، بظاہر وہ قدم خطرناک ہوتا ہے مگر نتیجے میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ وہ عمل اور فیصلے جو کسی اندرونی تقاضے اور لاشعوری دباؤ کی بنا پر یکا یک کیے جائیں، وجدانی عمل اور وجدانی فیصلے کہلاتے ہیں۔ وجدان کی قوت وہ خواہش و ارادہ، وہ تقاضا ہے، وہ عمل اور فیصلہ ہے جو شعور کی گرفت آزاد ہوتا ہے، خودرو چشم کی طرح نفس کے اندر سے پھوٹ نکلتا ہے اور اپنے بھاؤ کا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ وجدانی قوت کسی کی رہنمائی کی محتاج نہیں ہوتی، وہ آپ اپنی منزل اور آپ اپنی رہنمائی ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک بڑے بڑے قد آور دروازوں کو ایک ننھی سی چنگاری گھر بھر کو راکھ کر ڈالتے ہیں، اسی طرح شرک کی ذرا سی آمیزش بھی ایمان کی کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اور شرک و بدعت کی تھوڑی سی آمیزش بھی نیکی کے ذخیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید کی بقا کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان اور توحید کی حالت میں آئے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔